قیام وجودن کے ابتدائی ایام کا واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ جنگل میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت سر پر دودھ کی ہانڈی لیے گزری۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، اماں کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، اور یہ سر پر کیا ہے؟ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اس قصبے میں ایک جوگی ہے جو غریبوں پر مصیبت ڈھاتا ہے۔ اس کے حکم سے کوئی بھی یہاں نافرمانی کرتا ہے تو وہ جوگی اس پر بلا نازل کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے اپنے چیلوں سے منگواتا ہے، کسی کو انکار کی جرت نہیں۔ میں یہ دودھ اسی کے حکم پر لے جا رہی ہوں، اگر نہ جاؤں گی تو میرے گھر پر جو دودھ موجود ہے سب ابھی خون ہو جائے گا۔ اس گفتگو کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی ہے، معلوم نہیں اس کی مجھے کیا سزا ملے گی۔ جوگی کے ظلم کی داستان سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بڑھیا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سارا دودھ خوشی سے فقراء میں تقسیم کر دیجیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی دوران جوگی کا ایک چیلا وہاں پہنچا اور اس نے بڑھیا کو ڈانٹنا چاہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، خاموشی سے بیٹھ جا۔ وہ جو ہی بیٹھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا چیلا بھی آ پہنچا، وہ بھی خاموش بیٹھ گیا۔ اسی طرح اس جوگی کے چیلے آتے گئے اور بیٹھتے گئے۔ اگر کوئی اٹھنا چاہتا تو اٹھ نہ پاتا۔ اتنے میں وہ ہندو جوگی بھی وہاں آ پہنچا۔ اپنے شاگردوں کی بے بسی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے مکروہ جادو کے ذریعے انہیں چھڑانے کی کوششیں کرنے لگا، مگر اس کا تمام جادو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جب اس کا کوئی حربہ کام نہ آیا تو بلا آخر مجبور ہو کر عاجزی سے کہنے لگا، حضرت میرے شاگردوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شرط پر رہائی ہوگی، تو اس دیار سے چلا جا اور کبھی ایسی ظالمانہ حرکتوں کا آئندہ ارادہ نہ کرنا۔ جوگی نے شرط مان لی اور اسی وقت اپنا سارا سامان لے کر اجودن سے چلا گیا۔ اس طرح جوگی کے فتنے اور ظلم سے اجودن کے سادہ لوح انسانوں کو نجات ملی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے علوم منقولات اور معقولات کی اعلیٰ تعلیم پائی تھی، دین کے اخلاقی اصولوں پر کامل دسترس رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے واقف تھے۔ گھر کے دینی ماحول اور اکابر علماء اور صلحاء کی صحبت سے ان کی ذات اخلاق حسنہ اور شان صفات کمالیہ کی مظہر اتم بن چکی تھی۔ توکل و قناعت، صبر و رضا، ایثار و اخلاص، عبادت و استغراق، زہد و تقوی، ریاضت و مجاہدہ، ترک دنیا، استغنا، خوش اخلاقی، شیریں مقالی، خدمت خلق، عفو و درگزر آپ کا شیوہ شعار بن چکا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تواضع اور انکساری کے پیکر تھے۔ اپنے ارادت مندوں کے حلقے میں بھی نمایاں مقام پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے، مہمان نوازی کے لیے بلا تعمل زحمت اٹھاتے۔ ایک بار خانقاہ میں کچھ درویش آئے، گھر میں جوار کی تھوڑی سی مقدار موجود تھی، خود ہی جوار کو پیسا اور روٹیاں پکا کر درویشوں کی ضیافت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کمبل پر دن میں بیٹھتے تھے اسی کو رات کے وقت اپنا بستر استراحت بنا لیتے اور تکیے کی جگہ سر کے نیچے مرشد کا عصا رکھ لیتے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پھیلتی ہوئی شہرت کی وجہ سے وجودن کا قاضی آپ کا کھلا دشمن بن چکا تھا۔ آپ اور آپ کے متعلقین کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، نیز شہر بھر کے عمراء اور رؤساء کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھڑکاتا رہتا۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی بردباری اور درگزر کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہتے، نہ کبھی بدلہ لیا اور نہ ہی کبھی حرف شکایت زبان پر لائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی قاضی نے آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک جھوٹا سوال نامہ تیار کر کے مدینۃ الاولیاء ملتان کے علماء و مفتیان کرام سے فتویٰ لینا چاہا اور لکھا، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اہل علم ہونے کے باوجود اپنی حالت درویشوں جیسی بنا کر رکھے، ہر وقت مسجد میں رہے۔ علماء کرام نے دریافت فرمایا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ مجبوراً قاضی کو آپ رحمت اللہ علیہ کا نام ظاہر
ظاہر کرنا پڑا، جسے سنتے ہی علماء کرام نے فرمایا یہ سوال نامہ درست نہیں، تم اس ہستی پر الزام لگا رہے ہو جن پر علماء اور مجتہد بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ قاضی اپنی اس حرکت پر بظاہر شرمندہ تو ہوا مگر مخالفت اور ایذا رسانی سے باز نہ آیا۔ اس کے بغض و عناد کی آگ مسلسل بھڑکتی رہی۔ مریدین اور متعلقین اس بات کی شکایت کرتے تو آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے صبر کرو اور برداشت کرو۔ قاضی کو ظلم و ستم کرتے ہوئے 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ بلا آخر ظلم کا سورج یوں غروب ہوا کہ ایک دن قاضی حسب معمول آپ رحمت اللہ علیہ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا کہ اچانک اس پر فالج اور لقوے کا حملہ ہوا اور قاضی اسی وقت زمین پر آ گرا۔ لوگوں نے دیکھا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، زبان سوکھ چکی تھی اور بلا آخر وہ مردود مر گیا۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ جب وہ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرا تو اس حلوائی نے بڑی عقیدت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا۔ اس مفلوق الحال شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو چکی تھی۔ بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں پھسلا جس سے کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر پڑی۔ اس طوائف کے یار بد اتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کیا۔ اس دیوانے نے مار کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر دیوانہ آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ پھر جب دوبارہ وہ دیوانہ اسی مقام سے گزرا، کسی شخص نے دیوانے سے کہا آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا۔ دیوانے نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑی تو اس کے یار کو ناگوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار کو ناگوار گزرا تو اس بے نیاز عز و جل نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔